سے پہلے ہم نے 16واں باب پڑھا، مشکل چیزیں ہیں، مشکل باتیں ہیں، اور ہم اپنے خداوند یسوع مسیح سے مدد مانگتے ہیں جو پطرس، یوحنا رسول اور یعقوب کو ساتھ لیے ہوئے پہاڑ پر گیا، اور اس کے سامنے اس کی شکل تبدیل ہو گئی، اس کا چہرہ سورج کے مانند تھا اور پوشاک بہت سفید ہو گئی، اتنی کہ کوئی دھوبی بھی سفید نہیں کر سکتا۔ اور ایلیا نبی اور موسیٰ نبی جلال میں اس کے ساتھ ظاہر ہوئے، جو مسیح خداوند کی موت کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی مسیح کے لیے سب نبیوں کی روحوں، سب انسانوں کی روحوں کو بلانا، اپنے پاس لے آنا یا ان کے پاس ہونا بالکل مشکل نہیں، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے اور اس کے لیے بھیش دوزخ کوئی معنی نہیں رکھتے، نہ کوئی وقت رکھتے اس کے سامنے۔ اسی سے مدد لے کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی بات جو اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس نے اپنے پیارے رسول یوحنا پر ظاہر کی باتیں۔ یہ باتیں مشکل ہیں، بہت مشکل، اور حیران ہوں میں اور افسوس بھی ہے مجھے کہ ہم مسیحی جن کے لیے یہ سب کچھ لکھا گیا ان باتوں کی قدر نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ نہیں میرا مطلب کہ کوئی بھی نہیں کرتا، ہمارے بہت سارے پریسٹ جو ہیں علماء بات کرتے ہیں، لیکن خاص یہ ہے جیسے مسیح کتاب کی کہ سارے لوگ ان باتوں پر غور کریں، سمجھیں، تاکہ ان کو سمجھ کر نجات پائیں۔ 16ویں باب بھی بہت ساری باتیں کرنے والی ہیں، جنگ ہر مجدون ہے، اس کی بھی بات خدا کرے تو کریں گے، لیکن ذرا آگے جا کر ذرا باتیں اور کلیئر ہو جائیں، کیونکہ صرف پڑھنے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک بات سمجھی نہ جائے۔ اور میں یاد یہ کرانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو بھی کہ 16واں باب اب وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے جو 13ویں باب میں ہم نے سنا ہے، ایک حیوان سمندر میں سے نکلتا ہے، دوسرا حیوان زمین میں سے نکلتا ہے، دو علیحدہ علیحدہ حیوان ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے 17ویں باب میں کہ 7 سروں والا ایک حیوان ہے اور 2 سینگوں والا جس کے برعکس 2 سینگ تھے اور دوسرا حیوان ہے، 2 علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اور جو زمانہ اس کتاب میں، نبوت کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں وہ شروع ہو چکا ہے 2 سینگوں والے حیوان کا، جو اژدہا کی طرح بولتا ہے، یعنی خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتا ہے۔ 17واں باب میں پڑھنا چاہتا ہوں، ہم مل کر پڑھیں گے، بار بار کئی دفعہ پڑھیں گے، غور کریں گے، لیکن میں کہانی کے طور پر موٹی موٹی باتیں پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا کلام جو ہے، جو بات چیت ہم کریں، اس کا کچھ فائدہ ہو، سمجھ بھی آئے، کیونکہ اگرچہ فرشتے نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں بیان کریں جو مستقبل میں ہونے والا ہے، تو بھی اتنا مشکل ہے کہ بہت ہی مشکل، لیکن جب وہ سمجھ دے گا
समझ आ जाएगी और बातें आसान हो जाती हैं। यही हो जाता है। इतना खूबसूरत कलाम, क्या अंदाज है खुदा उनका, उसके फरिश्ते का, कि बात नबी को उसने आसान करके बताई, नबी को समझ आ गई है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए उसका दलील बड़ी मुश्किल है। तो शुरू करते हैं कहानी 17वें बाब की, जिसका ताल्लुक पिछले बाब से, कई बाबों से है और अगले बाब से। तो ये कहानी बयान करता है रसूल, एक औरत की जो हीरे जवाहरात से रास्ता है, अरगवानी और क्रिमजी लिबास पहने हुए है और बड़ी खुश, और उसके हाथ में एक प्याला है, सोने का प्याला, जिसमें कुछ चीजें बनी हुई हैं और बुरी बुरी चीजें हैं उस प्याले में। और वो औरत एक ऐसी सवारी पे बैठी है, एक बहुत ही हैरानकुन सवारी है उसकी, जो लोग अमूमन ऊँट पे बैठते थे, घोड़ों पे या खच्चरों पे या गधों पे, वो जिस जानवर पे बैठी है, वो न घोड़ा है, न खच्चर है, न गधा, न ऊँट, वो कोई अजीब ही जानवर है, बहुत डरावना उस पे बैठी है। कहते हैं फरिश्ते ने इस हैवान को दिखाया नबी को, कहते हैं ये हैवान अरगवानी रंग का था और कुफर के नामों से लिपा हुआ था, इसके इर्द गिर्द कुफर के नाम लिखे हुए थे। यानी कुफर क्या हो सकता है कि जो बंदा या इंसान या फरिश्ता अपने आप को खुदा कहे, उसका खुदा का नाम अपने आप पर लिखे, लोगों को कहे कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही कदर मुतलिक हूँ, मैं ही आसमान और ज़मीन का मालिक हूँ, मेरी परस्तिश करो, जो मेरी परस्तिश ना करे वो मार दिया जाए। इसी तरह की और बहुत सी बातें। कुफर अपने आप को खुदा कहना, वो कहता है नाम उसके लिखे हुए बड़े, और उसके 7 सिर हैं और उसके 10 सींग हैं। 7 सिर और 10 सींग। और ये ऐसा है, पहले बयान किया गया 13वें बाब में, वो इसका जिक्र करता है कि ये तेंदुए की मानद का, इसकी शक्ल तेंदुए की सी है। तेंदुआ यानी बड़ा चीता जो खूंखार और ताकतवर होता है, तेज बहुत, हलाक करने वाला तेंदुआ होता है, जंगली जानवर हैवान। और पाँव रीछ के, जबरदस्त ताकत वाला जंगली जानवर, और मुंह बब्बर का, सारे के सारे हलाक करने वाले। ये जानवर इसी तरह का है। 17वें बाब में ये नहीं लिखा कि ये तेंदुए की मानद है, उसके पाँव रीछ की और सिर मुंह बब्बर का सा है। ये पहले बयान हुआ है 13वें बाब में, लेकिन क्योंकि हैवान वही है, हम जानते हैं, इसलिए यहाँ तक इसके 7 सिर, 10 सींग और इन जानवरों की तरह तेंदुए, रीछ और शेर की मानद। ये फिर क्या करता है, इस औरत के पास इसकी लगामें नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ कि हम देखें जैसे घोड़े पे कोई बैठता था, घोड़े को मोड़ने के लिए, रास्ता बदलने के लिए, तेज करने के लिए, कम करने के लिए, उसकी रफ्तार को खड़ा करने के लिए लगामें होती है ताकि घोड़े पे कंट्रोल हो। इसी तरह खच्चर पे कंट्रोल हो, और गधे पे भी, ऊँट पे भी कंट्रोल होता है।
लेकिन यहाँ इसकी वो भाग्य नहीं है, लगाम नहीं है जो इस औरत के हाथ में हो। मतलब ये हुआ कि औरत का उस पे कंट्रोल नहीं है हैवान पे, बल्कि हैवान जहाँ चाहता है उस औरत को ले जाता है। या यूं कहे तो उस हैवान का उसका औरत पे कंट्रोल है, और जो कुछ वो हैवान चाहता है वो औरत करती है। और फिर क्या होता है, ये जो हैवान है ये जंग करता है, ये अपनी इस औरत के खिलाफ ही पता नहीं क्यों फिर जंग करता है। कोई बात ऐसी होगी कि औरत उसकी ना मानती होगी, तो इसने अपने 10 सींग मार मार कर उस औरत को मार ही दिया। लेकिन सींग मार मार कर उसका उसका खत्म कर दिया, उसको मौत के घाट उतार के उसका सब कुछ खत्म करके जला दिया। और ये हैवान फिर वो कहता है दूसरा शख्स जिसके साथ इसने जंग की, इस हैवान ने अपने सींगों के साथ वो कर रहा है, इस हैवान ने अपने सींगों के साथ बर्रे पर हमला कर दिया, उसके साथ जंग की। लेकिन ये जंग हार गया, क्योंकि बर्रा बहुत ताकतवर से कोई हरा ही नहीं सकता। खुदावंदों का खुदावंद है और बादशाहों का बादशाह है। तो ये हैवान पकड़ा गया। और बहुत सारी बातें हैं हम देखेंगे और साथ साथ करते रहेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे उस खुदावन से जिसने अपने फरिश्तों को भेजा कि अपने नबी के जरिए लोगों पर ये बातें जाहिर करें ताकि लोग सीखें। तो ये नहीं, हमने क्या देखा, एक औरत बड़ी सबड़ी बड़ी हीरे जहरात के साथ हैवान पे बैठी है, हैवान उधर उसे लिए फिरता है। उस हैवान के 7 सिर और 10 सींग है, और इन सींगों के बारे में लिखा है कि इस पर 10 ताज हैं और सिरों पे भी 10 ताज हैं। ये पिछले वार में लिखा हुआ है और आगे भी। ये जब तक आगे पीछे का पता ना हो हम इसका तर्जमा नहीं कर सकते, वरना गलती ही करते रहेंगे। जैसे मैं छोटी सी बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि हम जो मसीही हैं, पुलिस हजरात हैं, गैर ज़रूरी बातें करके इल्ज़ाम लगा के किसी को ये फलां बादशाह हैवान, फलां मजहबी बंदा हैवान है, ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये गलत बातें करने से जो शख्स ऐसी बातें करता है वो सिर्फ अपनी कम इल्मी का इजहार करता है। तो हमें इस बुरे इजहार से भी बचना चाहिए कि कल को हमें किसी तरह से शर्मिंदगी ना हो। हम दुआ करते रहें कि हम बात सही सीखें। अच्छा, तो हमने देखा कि हैवान पर औरत बैठी है जो उसे भगाए फिरता है, जो कुछ चाहता है वो औरत उसका हुक्म मानती है। तो उसने अपने सींग मार मार कर इस पे हमला किया, इसी औरत पे इसे मार दिया। और फिर उसने अपने सींगों के साथ बर्रा के साथ भी जंग की, लेकिन हार गया और पकड़ा गया। पकड़ा गया का मतलब है कि आदमी डाला गया। तो हम तذकरा इसका करते रहेंगे। अच्छा, तो हम अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि 17वें बाब में क्या है। फिर उस फरिश्ता ने एक फरिश्ता ने जिसके पास वो 7 प्याले थे, 7 फरिश्तों में से एक के पास, जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने कहा इधर आ, मैं तुझे उस कसबी की सजा सुनाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है
اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی وجہ سے متوالے ہو گئے تھے. وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا. وہاں اس نے مجھے ایک کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لکھا ہوا تھا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو کرمزی رغوانی لباس پہنے ہوئے دیکھا جو سونے ہیرے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاریوں کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا: راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں. اور میں نے اس عورت کو مقدس ہوں اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اس عورت کو دیکھ کر سب سے حیران ہوا. اس فرشتے نے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں تجھے اس عورت کا جو اس حیوان پر بیٹھی ہے اور اس حیوان کا بھید بتاتا ہوں. یہ 7 سر جو تم نے دیکھے جن پر وہ عورت بیٹھی ہے، 7 پہاڑ ہیں اور 7 بادشاہ بھی ہیں. 5 تو ہو چکے ہیں، ایک ہے اور ایک ابھی آیا نہیں. جب وہ آئے گا تو کچھ عرصہ کے لیے اس پہ رہنا ضرور ہے. اور یہ جو حیوان تو نے دیکھا اب نہیں ہے، اور تھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا. اور وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، وہ اس حیوان کا حال دیکھ کر کہ تھا اب نہیں ہے، ابھی موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے. یہ موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے. اور جو حیوان تو نے دیکھا جو تھا اور ہے، جو 8واں ہے اور ان 7 میں سے نکلا اور ہلاکت میں پڑے گا. اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں جو اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے لیے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی. وہ سارا اختیار اور قدرت اس حیوان کو دے دے گی. وہ برا کے ساتھ لڑیں گے، لیکن برا پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ہے. اور بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور اس کے وفادار بھی اس پر غالب آئیں گے. اور جو پانی تو نے دیکھے جس پر یہ کشتی بیٹھی ہے، یہ مجھے گروہ رضوان ہے، اور وہ 10 بادشاہ اور وہ حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے.
اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اسے آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلے، جب تک کہ خدا کی سب باتیں پوری نہ ہو لیں وہ اپنا اختیار اور بادشاہی اس حیوان کو دے دے۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا اس میں بہت ساری باتیں ہیں ڈسکس کرنے والی، جن پر بحث ہونی چاہیے، لیکن جب تک سمجھنا بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فضول بحث کرنے والا کم ملا ہوئی ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے سنی یہ باتیں اور میں نہیں چاہتا کہ جب ہم اسی طرح محفل میں بیٹھے ہوں تو بندہ باتیں صرف اس لیے کرے کہ وہ دوسروں کو بتانا چاہے کہ میرے پاس علم ہے۔ ذرا دھیان رکھیں، کم بات کریں تاکہ بات غلط نہ ثابت ہو جائے، کیونکہ یہاں ڈھونڈنی پڑتی ہے بہت ساری باتیں۔ اب یہاں لکھا ہے کہ جن کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا اس حیوان کا حال دیکھ کر تعجب کریں گے۔ یہ بہت عجیب سی بات ہو گئی۔ کتاب حیات کون سی کتاب حیات؟ اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کون سی کتاب حیات؟ ایک کتاب تو باپ کے ہاتھ میں سی جو تخت پر بیٹھے ہو، کتاب پھر لے لی، باپ میں ہم یہی پڑھتے ہیں، برہ نے وہ کتاب لے لی، اور ہم آگے جائیں گے پھر پڑھیں گے۔ تو پہلی کتاب جو تھی وہ تھی باپ کے ہاتھ میں، اس کی بھی اور بندوں کے نام لکھے کتاب حیات میں۔ اب دوسری کتاب برے، وہی کتاب برے کے پاس ہے، یہ کتاب برے کی ہو گئی۔ تو جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے تھے، اس میں یہ کون سی یہ پہلے ہو گئی۔ اگر برے کی یہاں لکھا ہوتا تو صاف ظاہر ہوتا کہ برے کی کتاب حیات میں، جیسے کہ کئی جگہ پہ لکھا بھی ہے کہ برے کی کتاب حیات۔ اس کا فیصلہ کیسے کریں؟ اس کا فیصلہ ہم پیچھے پر جو لکھے اس پر غور کریں گے، اور جو آگے آئے گا اس پر غور کریں گے کہ یہاں کتاب حیات کون سی ہے۔ اور یہاں میں تذکرہ کرتا ہوں کہ جب 13ویں باب میں ہم نے پڑھا تو اس کے جب حیوان جو سمندر سے نکلتا ہے اس کا تذکرہ ہے، تو وہاں اس کے آخر میں لکھا ہے کہ دنیا کے سب رہنے والے جن کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا نہیں، جو بنائے عالم سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تو یہ اصل میں وہی بات ہے، یہ کتاب حیات وہی ہے، یعنی یہ کتاب حیات برے کی کتاب حیات ہے۔ لیکن کیسے معلوم ہوا؟ پیچھے جا کے، کیونکہ ہم نے مطالعہ کیا ہوا تھا، ہمیں پتا ہے کہ یہ کتاب اب برے کی کتاب حیات ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا وقت بھی ہم جان سکتے ہیں کہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے ایک چھوٹی سی بات کو سمجھنے کے لیے۔ اور تعجب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اس حیوان کا حال دیکھ کر کہ تھا اب نہیں ہے پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ تعجب کے لفظ سے کیا مطلب ہے؟ ہم پیچھے کہیں دیکھتے ہیں، پیچھے جائیں گے تو اسی بات کا لکھا ہوا ہے کہ وہ سب چھوٹے بڑے غلام آزاد امیر غریب اس کی پرستش کریں گے، اس حیوان کی۔
جی تو جب یہاں تجب لکھا ہوا تجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرستش کریں گے. اتنا فرق ہے بات کے کرنے میں، لفظ کے لکھنے میں. ادھر ادھر باتیں کرنے سے پکی بات صحیح وہی ہوگی جو ہم پچھلے بابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس پر بہت غور کریں گے. جو اگلوں میں لکھا ہوا ہے جو بھی آئیں گے غور کریں گے تب سمجھ آئے گی. اور پھر لکھا ہوا ہے یہاں کہ یہاں فرشتہ اسے دکھاتا ہے وہاں کو جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے. ان پر تاج نہیں ہے یہاں. لیکن ہم پچھلے باب میں دیکھتے ہیں، اگلے میں دیکھتے ہیں تو تذکرہ ملتا ہے کہ سروں پر بھی تاج تھے اور سینگوں پر بھی تاج تھے. یعنی ہیں دونوں بادشاہ ہی. ساتھ تھے وہ بادشاہ، سینگ بھی بادشاہ. تو ایک میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. باتیں تو بے انتہا سے ہے اور بڑی اچھی کرتے ہی رہے مقدار نیچے حاصل تذکرہ آگے جا کے ملے گا. یہ جو میں نے کہا 7 سروں والی بات کرتے ہیں. 7 سروں سمجھاتا ہے کہ یہ 7 بادشاہ ہیں اور 5 جن میں سے ہو چکے ہیں یعنی گزر چکے ہیں. ایک ہے یعنی چھٹا ہے، 7واں ابھی آیا نہیں. جب آئے گا تو تھوڑی دیر تک وہ رہے گا. تو 5 بادشاہ گزر چکے، ایک ہے 7واں آیا نہیں. تو یہ 7 سے 7 بادشاہ ہیں. تو حیوان ایک ہی ہے جو 7 بادشاہوں کے عرصے میں وقفے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. اور اس حیوان پر جب بھی وہ ظاہر ہوتا ہے ایک بات ہے کہ نئے بات ہے پھر نیا بادشاہ وہ قصبی یعنی وہ بڑا شہر یعنی وہ طرز حکومت وہاں بیٹھا ہوتا ہے. اچھا 7 بادشاہ اس نے بتائے ہیں، 5 ہو چکے، ایک ہے، ایک بھی آیا نہیں. وہ کون کون سے ہیں 5 بادشاہ جو ہو چکے؟ 7 بادشاہ کون سے ہوں گے؟ کچھ کا تو اس نے بتا دیا فرشتے. مکاشفہ کی بات وہ کچھ بید میں بھی رکھتا ہے. ہر کوئی نا بغیر محنت کی سمجھتا رہے. تو وہ 7 بادشاہوں کا ذکر وہ کرتا ہے. تعلیل کی کتاب میں اس نے ذکر کیا ہوا ہے. یہ بادشاہ صاف صاف لکھے ہوئے. پہلا بادشاہ تھا مصر کا، دوسرا اشور کا، تیسرا بابل ہو گیا، چوتھا وادی فارسی، 5واں یہ جو بادشاہ تھا ساری دنیا پہ ہوا یونان کا بادشاہ. 5 یہ ہو چکے تھے اور ایک کہتا ہے ایک ہے یعنی ابھی موجود ہے، وہ چھٹا ہے. اور کون موجود تھا؟ روم. اور روم کو ہی وہ بابل بھی کہتا ہے، بڑا شہر بھی کہتا ہے. بڑا شہر بابل مضبوط شہر یہ ایک ہی ہے. اور صرف روم ہی نہیں، اس سے پہلے سارے جو ہوئے مصر، اشور، بابل، مادی فارسی، یونان، صدر اعظم اور روم، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی تھے. ایک دوسرے بڑھ کر ظالم سے ظالم، خون خار، اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، خدا منواتے تھے. ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یہاں ایک بات کرتا ہوں تاکہ ہمیں یاد رہے. جب روزوں کے ایام میں جیسے کہ آج ہیں مسیحیوں کے روزے ہیں تو
روزے جب یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے تو آخر میں اس کو بھوک لگی اور شیطان اس کے پاس آ گیا آزمانے کے لیے. اس نے روٹیوں کی بات کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے اگر تو روٹیوں سے کیا کہ پتھروں سے کیا روٹی بن دے تو کھا لے. پھر اس نے وہ ہیکل کے کنگرے پر اوپر لے گیا. اس کہتے یہاں سے گرا دے فرشتے اٹھا لیں گے تجھے کیونکہ لکھا ہوا ہے نبی کی مارفت کے فرشتے تجھے اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیسنے لگے. یہ کہنے زبور میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اس نے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں دکھائیں. دنیا کے سب کے بادشاہ کون سی روم تھی. اس کو پہلے جو سارے تھے وہ بھی بادشاہ تھے اسی طرح کے سپر پاور. اور اس کو کہا کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو سب کچھ دے دوں گا تجھے. یہ میرے پاس اب میرے اختیار میں ہے. وہ حیوان اتنا اختیار رکھتا ہے کہ دے سکتا ہے جو اس کی بات مانے خطرناک کام کرے. تو کیا تھا جو اس نے پیش کیا تھا ابلیس نے مسیح کو. مسیح نے اسے نہیں کہا تو جھوٹ بولتا تیرے پاس کچھ بھی نہیں. نہیں سوری مسیح نے بالکل نہیں کہا تو جھوٹ بولتا کیونکہ اختیار آدم کے بعد اسے مل گیا تھا. اور تو کیا دینا چاہتا تھا. سونا چاندی اختیار آدمیوں کی جانیں جہاں مرضی چاہے جس کو مرضی قتل کرے جو چاہے حاصل کرے. اور بہت ساری خوبصورت عورتیں یہ چیزیں تھی جو اس نے مسیح کو پیش کی لیکن مسیح نے انکار کر دیا اور جواب دیا کہ لکھا تو خدا صرف اپنے خدا کو سجدہ کر اس کی عبادت کر. یہ تھا اس حیوان نے پیش کیا اس کسبی کو جسے اس نے اپنے اوپر بٹھایا ہوا تھا. اگر مسیح لے لیتا ہے یہ سب کچھ سوال کرے سوچے تو کیا ہوتا اس کے پاس. اسی طرح روم کے بادشاہ کی طرح ایک زبردست بادشاہ ہوتا. شان شوکت گھوڑے گاڑیاں آدمی ملکوں پہ فتح کھانا پینا شراب اناج عورتیں ہر وقت اور طرح طرح کی خوبصورت عورتیں. اور کچھ سالوں کے بعد بادشاہی کر کے وہ مر جاتا. مسیح جانتا تھا اور وہ گرا نہیں. تو ہم ذکر کر رہے تھے 7 بادشاہوں کا. 6 روم تک رومی تک یہ 7واں کبھی آیا نہیں تھا. اس نے آنا تھا. اس کے بارے میں خیالات ہے جو غلط طریقے سے بندے لگا سکتے ہیں لیکن خدا وقت پر بتا سکتا ہے وہ کون ہے کون ٹھیک حکومت ہے کون سا بات ہے کیسے لگانا غلطی سے خالی نہیں. اور وہ کہتا ہے یہ جو 7 ہیں روم کی طرز کے بادشاہ رہے ہر چیز کے اختیار جو اپنے کو خدا ہی سمجھتے تھے. یہ وہ حیوان ہے جو سمندر میں سے نکلتا ہے. اس کا وقت مقرر تھا 3.5 سال 3.5 عرصے. ایک عرصے اور آدھا عرصہ 1260 دن 42 مہینے اس حیوان کے لیے مقرر ہے جو 7 بادشاہوں پر مشتمل ہے. یعنی 7 بادشاہ ہوئے تو وہ ایک حیوان بنا جو سمندر میں سے نکلا. اب اس کے یہ ختم ہو گیا مدت کی ختم ہو گئی. لیکن 8واں جو ان کے بعد ہوا انہی میں سے نکلا وہ 8واں ہے. اور اس کی مدت اس کے اختتام کے وقت کا ذکر نہیں
یعنی وہ رہے گا بہت لمبے عرصے تک. یہ باتیں ہیں بڑی اچھی باتیں. خدا ان کی مرضی میں اس کا فضل ہوا ہم سیکھتے رہیں گے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا